صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کلمہ توحید والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ سب سے کمزور شعبہ راستے سے ہڈی یعنی کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ کون مستحق ہوگا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ اب سنو، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسے عظیم عاشق رسول کے سید الاحرار کے تذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں شاید اقبال نے وہ جو کہا تھا کہ جس سے جگر لالہ میں ہو ٹھنڈک، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ایسی عظیم ہستی، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قوموں، ملکوں، وطنوں کو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نعمت کے طور پہ عطا کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات سزا کے طور پہ واپس لے لیے جاتے ہیں۔ 19ویں صدی اور 20ویں صدی اگرچہ مسلمانوں کا دور ادبار ہے اور ابتلا کا دور ہے، لیکن اللہ کریم نے اس دور میں بھی اس امت کو ایسے مجاہدان صف شکن عطا فرمائے تھے جنہوں نے ہر حال میں کلمہ حق کو بلند رکھا، وہ کسی خوف سے نہیں ڈرے۔ آج جس شخصیت کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں وہ ایک عظیم شاعر بھی تھے، وہ ایک عظیم صوفی بھی تھے، اور سب سے بڑھ کے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کتنی بار نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوتی تھی، یوں لگتا ہے کہ چاہے وہ جیل میں ہوتے تھے، چاہے ریل میں ہوتے تھے، نگہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وقت وہ رہتے تھے۔ ان کی شوکت الفاظ اور ان کی عظمت کردار کو سارے بر صغیر کے بڑے بڑے زعماء مانتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب رمضان المبارک کے ایام میں روزہ رکھ کر ایک من گیہوں جو تھا وہ مولانا سید الاحرار، مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ پیسا کرتے تھے۔ ساتھی جو قیدی تھے ان کو خیال آتا تھا یہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، وہ کہتے کہ جناب ہمیں اجازت دے دیں، تو مولانا کیا فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، رہنے دو، میں یہ خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کروں گا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حسن موہانی کیسے عظیم عاشق رسول تھے، وہ اتنے بڑے صوفی تھے، اور سیدنا یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی کرنے اول کا حجازی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا بچھڑا ہوا اس بر صغیر میں آ گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے نعتیں کہی ہیں، کیا خوبصورت بات کہی، پھر آنے لگیں شہر محبت کی فضائیں ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئیں جنت کی فضائیں، اے قافلے والو کہیں وہ گنبد خضرا، پھر آئے نظر ہم کو کہ تم کو بھی دکھائیں، اور کرتے ہیں عزیزان مدینہ کی جو خدمت، حسرت انہیں دیتے ہیں سب دل سے دعائیں، اور ہاتھ آئے اگر خاک تیرے نقش قدم کی، سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں سے لگائیں۔ عاشق رسول کیا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ان کا حمد کا ایک بڑا کمال کا شعر ہے۔ فرماتے ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا، مجھے مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ اور پھر نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دل کو ہو تجھ سے واسطہ، یا اللہ دل کو ہو تجھ سے واسطہ، لب پہ ہو نام مصطفیٰ، وقت جب آئے اے خدا خاتمہ حواس کا۔ کمال کی باتیں کہہ گئے ہیں، معاف کیجیے گا۔ موجب ناز عارفاں، باعث فخر صادقاں، سرور خیر انبیاء صلی علی محمد، اور اس میں اعظم ہے قیدیوں کے لیے قید میں بے گماں درود شریف۔ میں بیمار غم ہوں مدائے غم کو، تیرے در کی خاک شفا چاہتا ہوں، انہیں کیا بتائیں انہیں کیا بتائیں، وہ خود جانتے ہیں جو میں اپنے حق میں دعا چاہتا ہوں، اور مدینے چلوں کیوں نہ ہر سال حسرت، بلائیں جو خود تاجدار مدینہ۔ ناظرین کرام، ایسی کمال کی باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے جو ان کا عشق تھا، وہ شعر ان کا زبان زد عام ہے، دستگیری کا طلبگار ہوں شین اللہ، میر بغداد میں ناچار ہوں شین اللہ، مجھ سے اب دین کی پستی نہیں دیکھی جاتی، غلبہ کفر سے بیزار ہوں شین اللہ۔ ناظرین کرام، اپنے مرشد سے ان کی عقیدت
اور فنا فی الشیخ کی منزل سے گزرتے ہوئے فنا فی رسول تک پہنچے اور وہاں سے فنا فی اللہ کی منزلیں انہوں نے حاصل کی۔ بر صغیر کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ ان کے سامنے جرأت نہیں کر سکتے تھے کوئی بات کرنے کی۔ اور کمال کی بات یہ میں نے پڑھی جو حزی کاشمیری نے لکھی ہے، کہتے شیخ مبارک کے ہاں میں کچھ کام سیکھنے کے لیے جاتا تھا، بہت بڑے تاجر تھے لاہور کے۔ تو ایک دن میں گیا ان کی دکان پہ تو دیکھا ایک آدمی آگے دکان کے پھٹے کے اوپر گرمی کے دن تھے سویا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک لوٹا ہے اور ایک اس کے ہاتھ میں عصا تھا، چھوٹی سی ایک پوٹلی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بابا اٹھو یہاں سے، ہم نے دکان کھول لی ہے، تم یہاں کہاں آ کے لیٹ گئے ہو؟ میں نے جھڑک کے انداز میں کہا وہ جا کے دوسرے پھٹے پہ سو گئے، دکان کے آگے جو لکڑی کے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کچھ آدھ پون گھنٹے کے بعد شیخ مبارک آئے، انہوں نے دور سے ہاتھ کھولے اور کہا او حضرت مولانا کمال ہو گیا، آپ کی زیارت ہوگی صبح صبح۔ کہتے ہیں پتہ چلا کہ وہ مولانا حسرت موہانی تھے اور میں بڑا شرمندہ ہوا، یہ ان کی سادگی کا عالم تھا۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک نواب صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ ہمیشہ ممبر پارلیمنٹ ہیں، اس کے باوجود آپ تیسرے درجے میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ فرمانے لگے چونکہ چوتھا درجہ ہے نہیں ٹرین میں، اس لیے تیسرے میں کرتا ہوں۔ ایک دفعہ جب ان کے بہت مشہور ایک تاجر بہت ارب پتی تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو مولانا ان سے باتیں کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ شرح دیوان غالب لکھ رہے تھے، تو مولانا بار بار پردہ پیچھے لٹکا ہوا تھا، اس کے پیچھے سے ہاتھ ڈالتے، کوئی چیز منہ میں ڈالتے، ساتھ گڑ کی تھوڑی سی حصہ جو تھا جس کو ہم پنجابی روڑی کہتے ہیں گڑ کا، ایک ٹکڑا منہ میں ڈال لیتے تھے۔ تو ان تاجر صاحب نے کہا کہ جناب آپ بڑا مزہ لے کے کھا رہے ہیں، ہم کو بھی کچھ عنایت فرمائیے۔ تو انہوں نے وہ جو مٹی کا پیالہ تھا وہ آگے کیا، وہ جب دیکھا تو وہ سوکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے تھے کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہنا بہت آسان ہے، عمل کی یہ کیفیت تھی۔ تو وہ ٹکڑے جو تھے مولانا جو تھے وہ کھا رہے تھے، اس وقت ان کے پاس تھے، کہنے لگے 3 دن سے فاقہ تھا، تو گھر میں اور تو کوئی چیز تھی نہیں، خشک ٹکڑے میں نے بھگو دیے۔ یہ وہ شخص ہے جو علیگ تھا، BA گریجویشن کی ہوئی تھی، کلیکٹر کی نوکری ملتی تھی، انہوں نے کہا نہیں میں نے ملت اسلامیہ کی خدمت کرنی ہے، میں نے اس خطہ سرزمین سے فرنگی کو نکالنا ہے۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ کہنے لگے سیٹھ صاحب آپ یہ روٹی نہیں کھا سکیں گے؟ سیٹھ صاحب نے کہا نہیں حضرت مجھے دیں۔ سیٹھ نے وہ لقمہ منہ میں رکھا لیکن نہیں کھا سکا۔ مولانا حسرت موہانی نے اس طرح کی زندگی گزاری کہ جس طرح وہ سید سلیمان ندوی نے کہا کہ میں اور شبلی نعمانی مولانا سے ملنے کے لیے گئے تو مولانا شبلی نے کہا کہ تم بندے ہو کہ جن ہو، تم کس طرح کام کرتے ہو رات دن، تمہارا معاملہ کیا تھا؟ اور سید سلیمان ندوی نے ان کے بارے میں جو کہا اور دیگر زمان، وہ بہت لمبی داستانیں ہیں۔ میرے اسکالر آج میرے ساتھ جو ہیں، میرے ساتھ شریک گفتگو، آپ ان سے واقف ہیں، علمی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ڈاکٹر محمد نوید اظہر، اور آج پہلی مرتبہ ایک نوجوان جو ہیں لیکچرر ایک یونیورسٹی کے میرے ساتھ ہے پروفیسر محمد ارسلان، اور آخر میں مولانا حسرت موہانی عاشق رسول رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بزبان پروفیسر محمد ایوب بھٹی میں عام ہو گئے۔ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی، اور حق یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام کر کے بھی ہمارا یہ تاثر ہوگا کہ ہم حق نہیں ادا کر پائے، اتنی عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ نجیب الطرفین سید ہیں حضور، فضل الحسن نام ہے، آپ دیکھیے نام میں کیا تاثیر ہے، سبحان اللہ، تخلص حسرت ہے۔ موہان ایک قصبہ ہے یوپی میں، وہاں سادات کا ایک خاندان نیشا پور سے ہجرت کر کے وہاں منتقل ہو گئے تھے، اور انہوں نے علم و فضل کا چراغ وہاں جلایا، اور بہت ہی محترم خاندان تھا۔ 1878 میں حضرت سید فضل الحسن دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی بیشتر پرورش ان کی والدہ اور نانا اور نانی کے زیر اثر ہوئی۔ والد ماجد کا نام تھا سید اظہر حسن، ٹھیک، اچھا ان کے پرنانا اور نانا، والدہ، سارا خاندان، ددھیال کے اکثر و بیشتر رشتہ دار کئی پشتوں سے فرنگی محل کی خانقاہ کے مشائخ کے مرید تھے۔ سبحان اللہ۔ اب فرنگی محل کا اپنا ایک علمی مرتبہ ہے، ایک روحانی مرتبہ ہے، یعنی بر صغیر کی تاریخ میں چند وہ خاندان، قادری خان کا، جی قادری خان کا آغاز جنہوں نے کیا تھا مولانا قطب الدین شہید سہالوی، وہ چشتی تھے۔ اچھا جی ہاں، اور اس کے بعد حضرت مولانا نظام الدین جن کے نام سے درس نظامی ہے وہ قادری ہوئے تھے۔
اچھا جی جی جی، اور حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اپنی والدہ ان کو نا، ان کی والدہ ماجدہ کو بہت ہی زیادہ عقیدت تھی، اس لیے کہ نانا نے بیشتر مدت اپنی زندگی کی اپنے پیر خانے میں فرنگی محل میں بسر کی. واہ واہ واہ. تو حضرت معانی کی والدہ جاتی تھیں پیر و مرشد کی زیارت بھی اور والد کی زیارت بھی، تو یہ چھوٹے بچے ساتھ ہوتے تھے. غازی صاحب وہ جو تاثیر ہوتی ہے نا بچپن میں، آپ تعلیمات، افکار اور بزرگوں کے عمل سے اور ایک مقدس مقام کا جو احترام اور تقدس ہے وہ زندگی بھر رہتے ہیں. سید سلیمان ندوی نے لکھا کہ ان کے قلب جو تھا وہ خاک فرنگی محل سے تیار ہوا، یقیناً اسی لیے جا کے اسی خاک میں آسودہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد جناب جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عبد الوہاب آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے، جو شاہ عبد الرزاق کے صاحبزادے تھے، حضرت مولانا عبد الباری کے والد ماجد، ٹھیک، ان سے یہ بیعت تھے، قادری سلسلے میں بیعت تھے اور خلافت بھی ملی تھی. ہاں جی. اور اس کے بعد کئی سلاسل سے خلافت، کئی سلاسل کی بعد خلافت میں آپ نے جیل سے انہیں خط لکھا اپنے پیر و مرشد کے صاحبزادے کو، حضرت مولانا عبد الباری کو، کہ عذرا کرم مجھے چشتی صابری سلسلے کی اجازت بھی عطا فرمائے خلافت، تاکہ معین نظامی سے میرا تعلق بن جائے. روحانی طور پہ وہ ایک قیدی تھا جو اس سلسلے میں چاہتا تھا. دیکھیے نا، مطلب دیکھیے کہ بالکل چھوٹے سے قد و قامت کے تھے، صحت کوئی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جرت و عزم کا پیکر تھے. ڈاکٹر صاحب ان کی قوت ایک من گندم پیسنا چکی کے ساتھ رمضان المبارک میں ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت. اور پھر جیل میں وہی عرض کر رہا تھا میں کہ ساتھ میں اپنا دین کا کام اور سلوک کا اور معرفت کا کام بھی جاری رکھا انہوں نے. مڈل میں انہوں نے پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اتنے قابل آدمی تھے آپ اندازہ فرمائیے. اور اس کے بعد ہائی اسکول میں وظیفہ حاصل کیا، پھر علی گڑھ آ گئے، 1903 میں گریجویشن کی. البتہ انہوں نے بی اے کا امتحان پرائیویٹ امیدوار کے طور پر پاس کیا تھا. طبیعت میں حق گوئی انہیں اپنے گھر ہی سے ملی تھی. سبحان اللہ. زبان کی صحت کا خیال رکھنا، اپنے اخلاق اور کردار کو پاکیزہ رکھنا، صاف ستھرا رہنا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انہیں اپنے گھر سے، اپنے آباء و اجداد سے اور اپنے شیخ طریقت کے خاندان سے ملی تھی. خودداری غیر معمولی، عجیب و غریب ہے جی. فقر بوزری، اور وہ جو اقبال نے کہا ہے نا فقر جنید و بایزید، سچی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں اس عہد میں حضرت موہانی کی زندگی میں اور ان کی شخصیت میں دکھائی دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سنت یوسفی پر بھی عمل کروایا. نوید اظہر کی طرف قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا. بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، اور غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا. یہ ہے حضرت موہانی. جی. نگاہ ناز جسے آشنائے راز کرے، سبحان اللہ، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے. واہ. حضرت موہانی سر سید احمد خان کے بعد جن لوگوں نے تحریک آزادی کی قیادت کی ان میں سر فہرست ہے اور صف اول کے مجاہدین میں سے ہیں. اسی وجہ سے ان کو سید الاحرار کا لقب دیا گیا. حریت ان کے خبیر میں شروع سے ہی تھی. جب وہ علی گڑھ میں بی اے کر رہے تھے تو انہی دنوں میں ان کے اندر ادبی اور سیاسی جو رجحان تھا وہ بڑا غالب تھا، اور تحریکی قسم کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ علی گڑھ میں ریگولر بی اے کا امتحان نہ دے سکے اور ان کو پرائیویٹ طور پر دینا پڑا. ان کو نکال دیا تھا. پھر بڑی مشکل سے وہ راجہ صاحب محمود آباد یا کس نے کوشش کر کے دوبارہ داخل کروایا. جی. اردو غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور اردو غزل کے پس منظر میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اردو غزل نے صوفیاء کی خانقاہوں میں اور صوفیاء کی آغوش میں پرورش پائی ہے. کچھ غزل نگار تو ایسے ہیں جن کا اپنا پس منظر ہی صوفیانہ تھا، جیسے ولی دکنی اور خواجہ میرداد، سراج اورنگ آبادی، خواجہ حیدر علی آتش جو خواجہ عبید اللہ احرار کی نسل میں سے ہیں، داغ دہلوی، اور امیر مینائی، اصغر گونڈوی، حسن رضا خان بریلوی،
اور کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جن کی غزل میں تصوف، روحانیات اور میٹا فزکس کے اثرات غالب ہیں، جیسے غالب ہے، ٹھیک ہے، غزل میں غالب حصہ تصوف کا ہے۔ ہاں ہاں، اقبال ہیں، وہ پہلے غالب کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ، ان کا بھی، اور فخر جہاں دہلوی جو ایک چشتی سلسلے کے بزرگ ہوئے، طالبیاں کے نام سے معروف، تو حریت تھی ان کے اندر اور تصوف اور روحانیت کی چاشنی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں غلبہ اعداء سے ڈرا ہوں نہ ڈروں گا، یہ حوصلہ بخشا ہے مجھے شیر خدا نے، کہ میں تقلید کس کی کرتا ہوں؟ وہ جو حیدر کرار تھے، خیبر شکن تھے، وہ میرے امام ہیں، اور آپ حضرت امام موسیٰ رضا کی اولاد میں سے تھے، اور وہ خون اور خمیر میں حریت موجود تھی۔ تو کربلا کی خاک جی ہاں، خمیر میں بھی تھی اور ضمیر میں بھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کو بہت پسند شخصیات ہوتی ہیں نا، ان پر جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک آمد ہوتی ہے آپ۔ آج آپ سے بھی ایک نعت کے جو ہے مجموعہ اس پہ بات کروانی ہے آخر میں ضرور۔ تو عاشق رسول تھے بہت بڑے، وہ روزانہ نماز فجر کے بعد ڈائری لکھتے تھے، تو ان کی جو متصوفانہ جو باتیں ہیں، کیفیات ہیں، واردات ہیں، ان کا پتہ ان کی ڈائری سے چلتا ہے۔ اسی ڈائری پر وہ غزلیں لکھ لیا کرتے تھے، اور غزل ایسے لکھتے تھے کہ ان کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے پوری غزل لکھ لیتے تھے، سوچ لیتے تھے، صبح نماز فجر پڑھتے، اس کے بعد ڈائری پکڑتے، چند یادداشتیں لکھتے اور غزل درج کر دیتے۔ یہ ان کا انداز تھا، آمد تھی، آورد نہیں تھی۔ تو ڈائری میں ایسی باتیں، ایسے واقعات کثرت سے ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بارہا زیارت ہوئی، اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کیا۔ خاص ان کے کلیات میں 12 دیوان شامل ہیں، اور اس کے بعد زمیمہ ہے۔ اس میں جو 7واں دیوان ہے، اس میں خاص طور پر انہوں نے ان بزرگ شخصیات اور روحانی بزرگوں کا ذکر کیا ہے جن سے ان کو کسب فیض ہوا۔ شیخ عبدالرزاق بانسوی کا ذکر کیا ہے، اور حضرت غوث پاک کی مناقب کہی ہیں، اور حتیٰ کہ سری کرشن جی کے بارے میں بھی انہوں نے ایک شعر اس میں کہا، جس کے اندر ان کو عشق کی حرارت نظر آئی اور چنگاری نظر آئی عشق کی، اس سے وہ متاثر ہوئے۔ اچھا جی، آپ کی طرف آتا ہوں نوجوان، کمال کی بات یہ ہے کہ مولانا اتنے بڑے آدمی تھے، قول و فعل کا تضاد ان کے قریب سے ہو کے نہیں گزرا۔ سر جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ کانپور میں ان کا ایک قیام رہا، تو اس میں ان کے ایک دوست تھے نواب زین العابدین، تو جب وہ کانپور آیا، لکھنؤ کے تھے، کانپور آتے تھے تو نواب ابراہیم خان اور بڑا یعنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان و شوکت اور تنتنے کے ساتھ رکتے تھے۔ تو مولانا ان کو ملنے گئے اور انہیں کہا کہ آپ کو میری بھی دعوت شیراز پر دعوت ہے۔ تو جب وہ ان کے گھر آئے کانپور میں، تو وہ ایک ان کے دوست بیان کرتے ہیں کہ ہم بڑے حیران تھے، یہ اوپر رہتے تھے، اور نیچے دوست کو بٹھایا اور اوپر جا کے 2 پلیٹیں لائیں، ایک کٹوری ایک سکوری، ایک میں شوربہ کسی گوشت کا اور ایک میں ٹوٹے ہوئے روٹی کے ٹکڑے۔ تو میرا خیال ہے جس طرح میں پڑھاتا ہوں، بالکل حسرت ایک ایسے آدمی ہیں جن کو بیان کرنا بے حد مشکل ہے، یعنی انہوں نے جو خود اپنے بارے میں بتایا، طرفہ طبیعت، یعنی مختار مسعود نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ان میں جمع ہو گئی تھیں، ایک شاعری ہے، ایک سیاست ہے، اور تیسرا سلوک ہے۔ انہوں نے اپنا دل شاعری کو دیا، اپنا دماغ سیاست کو دیا، اور اپنی پیشانی سلوک کے سامنے ٹیک۔ سبحان اللہ۔ تو میں پچھلے دنوں ایک انتخاب پڑھا تھا حضرت کی شاعری کا، تو اس کے پیچھے اقبال کے خط کا حوالہ تھا، اور وہ بہت اہم اس حوالے سے مجھے لگا۔ اقبال نے لکھا کہ لوگوں، آپ اس تہذیب کی یادگار ہیں جس کو جو نوجوان نسل جب دیکھے گی تو اس کے ذہن میں آئے گا کہ جس نئی تہذیب کے لیے ہم نے پرانی تہذیب کو چھوڑا ہے وہ کتنی بڑی چیز تھی۔ تو حسرت چلتے پھرتے ایسے آدمی تھے کہ جن کو دیکھ کر جناب لوگ اپنے حال درست کر سکتے تھے۔ ابھی آپ نے ایک گڑ والا واقعہ بیان کیا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہی صاحب جو ان کے شاگرد بھی تھے، وہ واقعہ غالباً اس زمانے میں غالب کی شرح لکھ رہے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ روز کسی نہ کسی کو پیسے بھجوانا، بیوہ کو یا یتیم کو۔ تو ان کے اس شاگرد نے کہا کہ مولانا آپ اپنے ہار پر رحم کیوں نہیں کرتے، گھر کی حالت خراب ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو سر کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کر لیں، اور تھوڑی دیر بعد سورہ عنکبوت کی آیات پڑھیں، اور ان آیات میں تھا کہ بہت سی ایسی مخلوق ہے جو اپنا رزق جمع نہیں کرتی، اللہ ان کو بھی رزق پہنچاتا ہے اور تمہیں بھی۔ تو یہ کہہ کر اس کی تفسیر فرمانے لگے کہ امی جان حضرت عائشہ کے پاس ایک دن 1,00,000 درہم بھیجوائے گئے، انہوں نے 1,00,000 درہم وہ سارے تقسیم کر دیے، اور 1 درہم شام کو بچ گیا، اور وہ روزے سے تھیں۔
اور ان کی کنیز جو ہے وہ زیتون کا تیل اور ایک روٹی کا ٹکڑا لے آئی، اور اس نے کہا کہ آپ خود پر رحم کیوں نہیں کرتی کہ کچھ گوشت منگوا لیا ہوتا؟ تو امی جان نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ بہت سی مخلوق ایسی ہے جو اپنا رزق اکٹھا نہیں کرتی، میں اسی تک رزق پہنچاتی ہوں۔ یہ بات سنی اور حضرت موہانی بڑے آبدیدہ ہو گئے، اور وہ دوست بھی بڑے جو ہے وہ اس حوالے سے۔ واہ 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 ویلکم بیک ناظرین کرام، پروفیسر رشید احمد صدیقی علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی اردو ڈپارٹمنٹ، بہت بڑے انشا پرداس بھی تھے اور بہت بڑے ادیب، بہت بڑا مقام ہے رشید احمد صدیقی کا۔ انہوں نے کہا سیاست کوئلے کا کاروبار ہے جس میں سبھی کا ہاتھ تھوڑا بہت کالا ضرور ہوتا ہے سوائے مولانا حسرت موہانی کے۔ ہم نے دیکھا سیاست میں جب آئے تو کیسے کیسے لوگ، وہ جو کہا تھا نا کہ دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، میر صاحب زمانہ نازک ہے۔ ناظرین کرام، بہت زبردست واقعہ جو مجھے بہت متاثر کرتا ہے کہ ابراہیم جلیس جو تھے، انہوں نے ان کے ایک عیسائی دوست تھا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان انہوں نے کہا اچھا مسلمان ہونا چاہتے ہو، کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، تو فلاں مولوی صاحب ایک کا نام لیا اس کے ہاتھ پہ، لیکن اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو اور تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہمارے قرون اولیٰ کے مسلمان دور نبوی کیسا تھا، دور صحابہ کیسا تھا، تو پھر حضرت موہانی کے ہاں چلے جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دور اول کے، قرن اول کے حجازی کیسے تھے۔ ناظرین کرام، حیدرآباد دکن ہڑپ کر لیا تھا ہندوستان نے، اس کے خلاف پہلی توانا آواز کس نے اٹھائی تھی؟ یہ ڈاکٹر نظامی آپ کو بتائیں گے۔ اور غیرت دینی جو تھی مولانا اسد موہانی میں، تو ہم نے یہ لوگ چونکہ پڑے ہوئے تھے، جب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں ناموس رسالت کی اور ختم نبوت کی بات کرتا ہوں، تو بعض لوگوں کے جبینیں شکن آلود ہوتی ہیں، ان نالائکوں کو نہیں پتا کہ ہم نے حسرت موہانی پڑھا ہوا ہے، ہم نے ظفر علی خان پڑھا ہوا ہے، احمد رضا خان بریلوی پڑھا ہوا ہے، ہم نے عبدالاحمد بدایونی پڑھا ہوا ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو، کن کن کا ذکر پاک کروں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ غازی صاحب، حضرت مولانا حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساری زندگی میں بر صغیر میں جتنی بھی قومی، ملی اور دینی تحریکات تھیں، ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ٹھیک۔ جب انہدام جنت البقیع کا واقعہ ہوا تو ایک خدام الحرمین تنظیم بنائی گئی، اس میں پیش تھے مزارات کی بے حرمتی جب ہوئی، جی ڈاکٹر صاحب ہم نے بنانے ہیں دوبارہ، جی انشاءاللہ العزیز، اور خطبہ صدارت دیا، تو وہ ہمارے لیے دستور العمل ہے، یعنی ہمارا وہ منشور ایمان ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اللہ کے فقیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بزرگان امت سے کتنا عشق تھا۔ اس کے بعد یہ پہلی دفعہ جب حج پر گئے ہیں، حیدرآباد دکن والی بات پہلے جی حیدرآباد دکن اور جوناگڑھ پر جب قبضہ کر لیا فوجی طاقت سے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے ممبر تھے، تو پارلیمنٹ میں کہا پٹیل کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے محکمے پہ لعنت ہو، تم نے وہی کام کیا ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا، بزور بازو تم نے مسلم اکثریت کی یہ ریاستیں جو الحاق کرنا چاہ رہی تھی پاکستان کے ساتھ، تم نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ ڈاکٹر صاحب فیل نہیں کرتے کہ آج بھی حیدرآباد دکن کیا وہ معاملہ اٹھانا چاہیے؟ سب لوگ خاموش ہو گئے، پورا ملت، وہ اتنی بڑی سٹیٹ تھی، انڈیپینڈنٹ سٹیٹ تھی، اس کو کس طرح انڈیا نے قبضہ کر لیا؟ وہ بھی جوناگڑھ کے نواب صاحب تو خود کراچی آ گئے تھے، اور ظاہر ہے وہ تو سارا کاغذات بھی موجود تھے جو انہوں نے الحاق کرنا چاہا۔ تو مولانا کا جو ہندوستان رہ جانا ہے حضرت موہانی کا، یہ بھی یعنی بہت بڑا وفا اور ایثار کا، اور بھارتی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ مئی 1951 میں انتقال ہوا نا جی، اس وقت تک اچھا پارلیمنٹ میں حضور کون ایسا پارلیمنٹیرین ہوگا کہ پیسے نہیں لے رہا، مسجد میں سو رہا ہے؟ وہ جو ٹی اے ڈی اے نہیں لیتے، ٹی اے ڈی اے نہیں لیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی مشاعرے پہ گئے اور منتظم کو کہا کہ جو طے ہوا تھا نا معاوضہ، وہ فٹافٹ دے مجھے 500 روپے۔ انہیں ذرا پریشانی ہوئی کہ مولانا کا مزاج نہیں ہے، اصرار کر کے فٹافٹ 500 روپے لیے، رسید دی، باقاعدہ رسید دیتے تھے، 8 آنے بھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیتے تھے۔ 500 روپیہ لے کے کہا کہ یہ اس شہر کے یتیم خانے کو میری طرف سے یہ پہنچا دیجیے۔ اپنے خرچے پہ آئے، مشاعرہ پڑھا، اور وہ جو بار بار مانگ رہے تھے پیسے، وہ اس کام کے لیے دینے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر تھا، چھوٹا سا دستی پریس تھا، مولانا نے خود لکھا ہے کہ مجھے 3000 روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے پریس کو، جبکہ پریس کی مالیت 50 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔
اور مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال میں لکھا کہ بر صغیر میں جو 2-3 بڑے پریس ہیں ان کو سب سے زیادہ جو جرمانہ کیا گیا ہے وہ 2000 روپے ہے. تو یہ حسرت موہانی کو کچھ اور وجوہات کی بنیاد پر 3000 روپے کا جرمانہ کیا گیا. یہ عجیب و غریب ان میں کمالات اور صفات تھی. ان کی بیگم ان صاحبہ کی ذہانت بھی کمال ہے ڈاکٹر صاحب کہ انگریزوں کو جو وہ چکر دیتے تھے نا یہ خفیہ والوں کو، وہ بھی کمال تھا. ٹکٹ لیا ہے دلی سے بالفعل لکھنؤ کا تو ایک شہر پہلے اتر جاتے تھے. انہوں نے کہا ہوتا تھا مولانا لکھنؤ آ رہے ہیں، سی آئی ڈی والوں کو وہ دیکھتے رہتے تھے ایک اسٹیشن پہلے یا ایک اسٹیشن بعد میں اتر جاتے. یہ اس طرح کی بات. پھر کیا کرتے تھے انہوں نے کیا کہ مولانا جو تھے نا ان کا ٹکٹ کا نمبر آگے سی آئی ڈی والوں کو بھیج دیتے تھے کہ اس ٹکٹ نمبر کا مسافر آ رہا ہے. وہ ٹکٹ چیک کرتے تھے نمبر، تو یہ مسافروں سے ٹکٹ بدل لیتے تھے راستے. بہت سادہ کہ ہمارے لیڈروں کی طرح ان کا پروٹوکول نہیں ہوتا تھا. ٹرین سے اتر کے اکیلے ہی چلے جاتے تھے جہاں جانا ہوتا تھا. کوئی لاؤ لشکر نہیں ہوتا تھا، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوتا تھا. پوٹلی میں روٹی باندھی ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب میں تو ہل گیا ہوں. 4 آنے ایک لوگوں نے جلسے پہ بلایا مشاعرے کی. 4 آنے دیے. 4 آنے میں سے خرچ جو تھا ٹکٹ کا وہ ہوا 3 آنے. 1 آنا ان کو واپس کر دیا کہ یہ 1 آنا بچا ہے. یہ دیانت کا معیار جو ہے یہ کرنے اول کے بعد تو درمیان میں بہت کم لوگ تھے جن کو کہا جا سکتا ہے. جب تک دل روشن نہ ہو، روحانیت نہ ہو آدمی کے اندر، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ چونکہ اکابر مشائخ کی صحبت میں رہنے والے تھے اور فیض یافتہ تھے تو اس لیے تھا. حریت کا یہ عالم تھا کہ گاندھی سے پہلے کانگریس میں تھے اور قائد اعظم سے پہلے مسلم لیگ میں تھے. ابھی گاندھی تو انگریز کی پالیسیوں سے آگاہ نہیں ہوئے تھے، اس وقت یہ قیادت کر رہے تھے مسلمانوں کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح ابھی زیر تعلیم تھے تو سٹیج خالی تھا. تو اس وقت مولانا حسرت موہانی کھڑے ہوئے اور تحریک آزادی کی قیادت کی. سائمن کمیشن جب آیا ہندوستان میں مسٹر سائمن کی قیادت میں تو گاندھی جی کا خیال یہ تھا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیں. مسلم لیگ کا اور مولانا حسرت موہانی کا موقف یہ تھا کہ ان کو اپنا نقطہ نظر سمجھائیں، بتائیں، ان کا بائیکاٹ نہ کریں، بیٹھ کر ان سے بات کریں. تو گاندھی جی نے یہ کیا کہ انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اپنے آدمی ساتھ لے کر اور تنظیم سازی کی اور رائے عامہ ہموار کی اور نعرے لگائے کہ سائمن گو بیک. اس سفر میں وہ جب کانپور پہنچے تو وہاں مولانا حسرت موہانی تھے. یہ اپنے چند بندے، تھوڑے سے بندے لے کر، کالے جھنڈے لے کر سامنے آ گئے اور یہ کہنے لگے گاندھی گو بیک. اب اتنے بڑے ہجوم کے سامنے ان کی کیا مجال. تو وہ جو رضاکار تھے نا ان کی تنظیم کے، کانگریس کے، انہوں نے ان کا گھیرا ڈال لیا. ان کے جو چند بندے تھے وہ بھی بھاگ گئے. تو یہ اکیلے ہی کھڑے رہے، اکیلے ہی کھڑے اور نعرے لگاتے رہے گاندھی گو بیک. میرا نظریہ یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، جب تک میں ہوں میرا نظریہ وہی ہے. یہ ہے حسینی خون. جی ہاں. پھر گاندھی صاحب نے ان کو روکا اور کہا کہ چھوڑ دیں، ان کو بات کرنے دیں. تو وہ بھی پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا اشتعال ختم ہو گیا تو پھر وہ واپس ہوئے. گاندھی بڑا گھبراتا تھا ان سے. اچھا جی، جس طرح بی اماں کی بات نہ ہو تو علی برادران کا قصہ مکمل نہیں ہوتا. ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے ان کا بھی بڑا رول ہے ان کے ساتھ. جی حریت میں ان کا بھی، وہ بھی تو سادات کے خاندان سے تھی نا. اچھا. اور انہوں نے بھی جواہر لال نہرو صاحب کو تھپڑ مار دیا تھا. وہ کیا واقعہ ہے تھپڑ والا؟ وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیں تھپڑ والا. جی وہ اسی طرح ایک جلسہ تھا اور مولانا لا رہے تھے کچھ کارکنوں کو، تو وہ نہرو صاحب نے کوئی آئیں بائیں شائیں کی تو ان کی اہلیہ نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا. حتیٰ کہ آپ دوسری طرف بھی ملاحظہ کیجئے، نہرو نے معذرت کی. اچھا. کہ آپ درست تھی، میں شرمندہ ہوں، اور وہ معاملہ یعنی بہرحال ایک ڈاکٹر صاحب وہ جو جیل میں خط لکھا کہ میری وجہ سے، کمال سنائے نا وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میری وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، گھر کی فکر کی وجہ سے آپ کے قدموں میں لغزش نہیں آنی چاہیے، آپ کے ارادے میں کوئی خامی نہیں آنی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ساری عمر ان کے ساتھ گزاری حضور، ہر دکھ سکھ کی ساتھی رہیں. پریس جب مولانا اپنے ہاتھ سے چلاتے تھے تو بیگم صاحبہ بھی ساتھ دیتی تھی. ان کی وفات پر جو مولانا نے خود مضامین لکھے ہیں ان کے بارے میں، عجیب ہے جی. اس میں محبت کا جو اور ان کی وفا شعاری کا جو ذکر کیا گیا. نرینہ اولاد نہیں تھی، بچیاں ہی تھیں، بچیوں سے ہی سارا سلسلہ چلا. بیگانہ مفاہمت رہا ساری زندگی، پرواہ کوئی نہیں. پرواہ. ڈائری میں لکھتے ہیں کہ آج میں نے اپنی بیگم کی فاتحہ کی ہے. زندگی میں وفات پا گئی تھی. تو
تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی فاتحہ کیا، حسب معمول کچھ بتاشے لے کر ان پر نظر پڑی ہے اور وہ بچوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11، 12 اور 13 تاریخ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں زندگی کے حادثات اور واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو آج 12 اور 13 تاریخ کی درمیانی شب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ خدام الحرمین کا قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، یہ ان کے مرشد زادے تھے مولانا عبدالباری فرنگی محلی۔ انہوں نے فوری طور پر ایک تنظیم بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جنت البقیع کی بے حرمتی ہو رہی ہے آل سعود کے ذریعے۔ تو مولانا حسرت موہانی اس کے مدار المہام تھے، انہوں نے ایک جلسہ کیا اور وہاں صدارتی خطبے میں کہا کہ قطعی طور پر ہمیں اس سے بیزاری ظاہر کرنی چاہیے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایسے لوگ وہاں حکومت کے قابل نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ حج پر گئے، 14 حج کیے آپ، 14 حج، کمال ہے جی۔ وہ جو پارلیمنٹ سے پیسے ملتے تھے وہ بچا بچا کے، اور جہاں سے بھی کوئی پیسے ان کو آتے تھے وہ 14 حج کی، مالی وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، اس کے باوجود اہتمام ہوتا، ادھر سے آتا تھا بلاوا۔ اپنی شاعری میں بھی کہتے ہیں کہ جب ادھر سے بلاوا آتا ہے، بلائیں جو خود تاجدار مدینہ۔ تو ایک مرتبہ ارادہ تھا حج پہ جانے کا، لیکن ویزا نہیں ملا۔ بمبئی گئے، انہوں نے کہا کراچی جائیں، ٹرین پہ بیٹھ کے کراچی گئے، وہاں جا کے حکومت ہند اور حکومت سندھ دونوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ویزا نہیں ملے گا، مجبوراً واپس آ گئے، حیدرآباد دکن واپس آ گئے۔ اب عید الاضحیٰ پر عید کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں گئے، کہنے لگے کہ عید کی نماز جو ہوتی ہے وہ فریضہ حج کا شکرانہ ہے۔ تو اس ملک میں، غلام ملک میں، جس میں مسلمانوں کو حج کرنے کی آزادی نہیں ہے، ہمارے اوپر عید الاضحیٰ نہیں ہے، ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیا جرت ہے جی سر، یہ ابھی ان کی حریت پر بات ہو رہی ہے تو میں سوچ رہا تھا ان کے بارے میں مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ بس کے انگریزوں کے حق میں سورہ زلزال ہے، اور جتنی بار انگریزوں نے ان کو قید کیا اس میں ایک ان کی قید کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جلسہ کر رہے تھے اور اسی وقت علی گڑھ میں ان کو قید کرنے کے لیے انگریز آئے، تو وہ منہ کے بل گرے اور فرش پر جو گھاس تھی جو میدان میں اس کو اکھیڑ لیا۔ اب انگریز انہیں اٹھا کے جا رہے تھے تو وہ گھاس یوں دونوں ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے تھے، تو مختار مسعود کہتے ہیں کہ وہ گھاس انہوں نے اس عزم سے اٹھائی تھی کہ یعنی انگریز کو وہ پرکاہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یعنی وہ گھاس اور اسی طرح اکھاڑوں گا جیسا گھاس اکھائی اکھاڑی ہے۔ اچھا، یہ اس پہ بات کم ہوئی، انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ میرے اندر یہ جو اولو العزمی پیدا ہوئی ہے اس کے پیچھے بزرگان دین کا کتنا ہاتھ ہے۔ بلکہ ان کے ایک دوست ہیں حکیم غبار، انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہا اور دلی اور آگرہ کا کوئی ایسا مزار نہیں تھا جس کی جالیوں کے ساتھ انہوں نے سر نہ ٹیکا ہو۔ اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ، جب وہ 5ویں بار قید ہوئے تو وہ اپنے حساب لگا رہے تھے قید میں کہ فلاں دن میں آزاد ہوں گا، تو اچانک ذہن میں آیا کہ ردولی شریف میں ایک بزرگ تھے، ان کا عرس بھی اسی دن ہے، تو دل میں آیا کہ کاش کہ ایک دن پہلے اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تاکہ میں عرس تک پہنچ جاؤں، اور بڑے آبدیدہ ہو گئے۔ رات کا کھانا کھایا تو اچانک یہ ہوا کہ جیل سپریڈنٹنٹ نے بلا لیا، اس نے کہا بھئی آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ کو کیوں نہ ہم 10 دن پہلے چھوڑ دیں۔ تو وہ انہوں نے 10 دن، تو مولانا کہتے تھے کوئی اور کچھ بھی کہے لیکن میرے ذہن میں جو اس کا ہے کہ وہی برکت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو ایسے نجیب الطرفین اور ایسے جب بھی رہا ہوتے تھے نا ڈاکٹر صاحب تو فوراً اجمیر سے چلے جاتے، دلی جاتے تھے، خواجہ نظام پاک کے ہاں چلے جاتے، حضرت مخدوم علی احمد صابر کے ادھر حاضری دیتے تھے، جو بزرگان حضور جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی عقیدت اور نیاز مندی تھی، کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں۔ ایک ان کی منقبت ہے جس کی ردیف ہے بغداد، ایک منقبت جس کا آپ نے ذکر کیا شیان للہ، یہ بہت ساری قادری خانقاہوں میں وظیفے کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، اب بھی بغداد میں ہم تھے تو اس دفعہ بھی وہاں محافل سما کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سما بھی بہت سنتے تھے، بہت زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم ایسا ہی ہے، حسرت موہانی کے لیے تو کئی نشستیں ہونی چاہیے، وہ اتنی بڑی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محکمہ تعلیم کے جو کورس بناتے ہیں ان کو یہ توفیق عطا فرمائے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ بسنت کی طرف توجہ زیادہ بچوں کی کروانے کی بجائے یہ شخصیات پڑھائیں، یہ شخصیات پڑھائیں گے تو پھر حسرت موہانی کی فکر والے لوگ پیدا ہوں گے، قوم تبھی بنتی ہے، قومیں بنتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نظامی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، نوید اظہر اور نوجوان آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر سلال۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک
کتاب الشفا سے نسخہ، گھر سے مفلسی کا خاتمہ۔ جو شخص روزانہ نماز فجر سے پہلے گھر کے چاروں کونوں میں اس میں مبارک یا رزاق کو 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس گھر میں کبھی بھی مفلسی نہیں آئے گی اور وہ گھر امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ شرط یہ ہے 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ جی پروفیسر محمد ایوب بٹی صاحب، نعت شریف۔ پسند شوق ہے آب و ہوا مدینے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پسند شوق ہے آب و ہوا مدینے جب بہار ہے صلی علی مدینے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بہار ہے صلی علی مدینے کی، کیا ہو سے علاج عیسیاں کی فکر کیا ہو سے، جسے نصیب ہو خاک شفا مدینے، جسے نصیب ہو، جسے نصیب ہو خاک شفا مدینے کی، صحبتوں میں بھی ایک راحت سفر کی ہے شان، صحبتوں میں بھی ایک راحت سفر کی ہے شان، جو یاد رہتی ہے صبح و مساء مدینے کی، جو یاد رہتی ہے صبح و مساء مدینے کی، سکون خاطر حسرت بنی وہ راب میں، سکون خاطر حسرت بنی وہ راب میں، خبر جو لائی تھی باد صبا مدینے کی، عجب بہار ہے صلی علی مدینے کی،